بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ بات صحیح ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بیٹھنے سے منع فرمایا ہے کہ آدمی اس طرح سے بیٹھے کہ اس کا آدھا جسم دھوپ کے اندر ہو اور آدھا سائے کے اندر ہو۔ اس طرح سے بیٹھنے سے حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے، اور اہل علم نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ یہ منع اس لیے کیا گیا ہے، اس لیے کہ ایک ہی وقت میں دو مختلف چیزیں جب انسان کے جسم سے ٹکراتی ہیں تو اس کے بیمار ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ ایک ہی وقت میں اس کے جسم سے دھوپ بھی ٹکرا رہی ہے اور اس کے جسم کو چھاؤں بھی لگ رہی ہیں، سایہ بھی اس کے جسم کو لگ رہا ہے، تو چونکہ مختلف چیزیں ایک ہی وقت میں لگ رہی ہیں تو اس سے اس کے بیمار ہونے کا اندیشہ ہے، اس وجہ سے حدیث کے اندر منع گیا ہے۔ لیکن یہ جو منع کیا گیا ہے، یہ منع کرنا ایک کراہت کے اوپر محمول ہے، یعنی بہتر اور پسندیدہ نہیں ہے اس طرح سے بیٹھنا۔ لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے بیٹھ رہا ہے، کبھی بیٹھنے کی اس طرح سے ضرورت پڑ رہی ہے، کسی ڈاکٹر نے بتا دیا ہے یا کوئی اور وجہ ہے، کسی وجہ سے اس طرح سے بیٹھتا ہے تو اس کی گنجائش ہے، اس لیے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے بیٹھنا ثابت ہے۔ چنانچہ حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن کبریٰ کے اندر حضرت ابو ہریرہ سے روایت نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کے نیچے بیٹھے ہوئے اس طرح سے دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا بعض حصہ تو سائے کے اندر تھا اور آپ کے جسم کا بعض حصہ دھوپ کے اندر تھا، تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے بیٹھنا ثابت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو منع فرمایا ہے وہ کراہت کے اوپر محمول ہے، یعنی بہتر اور پسندیدہ نہیں ہے اس طرح سے بیٹھنا، لیکن اگر کبھی کسی وجہ سے بیٹھنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو پھر اس طرح سے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔